ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ایسے افراد کے لیے ہے جو سول اعزازات کی درجہ بندی اور ناموں سے بالکل ناآشنا ہیں اور اکثر ہی اس بارے الجھن کا شکار بھی رہتے ہیں۔ پاکستان میں ہر سال 14 اگست پر ایسے افراد کے ناموں کا اعلان کیا جاتا ہے جو نمایاں خدمات یا کسی کارنامے کی وجہ سے سول اعزازات کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ یہ سول اعزازات پھر اگلے برس آنے والے یوم پاکستان یعنی 23 مارچ کو ان افراد کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ اعزازات دینے کے لیے ایوان صدر اور چاروں صوبائی گورنر ہاؤسز میں بڑی شاندار تقریبات منعقد ہوتی ہیں جنہیں پورے ملک میں براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر پاکستان میں نشان پاکستان سے لے کر تمغہ خدمت تک 20 سول اعزازات ہیں جو مختلف شعبہ ہے زندگی کے لوگوں کو ان کی ڈیڈیکیشن کی بنا پر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرائڈ آف پرفارمنس فن کے شعبے کا اعزاز بھی شامل ہے۔ یہ بات تو یقیناً سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان پاکستان ہے۔ یہ پاکستانیوں کو ہرگز نہیں دیا جاتا، یہ صرف غیر ملکی شخصیات کے لیے ہی مختص ہے۔ اس کے بعد نشان، ہلال، ستارہ، تمغہ کے سابقوں کے ساتھ مزید 19 اعزازات کے ساتھ نام آتے ہیں جنہیں دیکھ اور سن کر لوگ اکثر پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور الجھ جاتے ہیں کہ زیادہ بڑا اعزاز کون سا ہے۔ بہت سے لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ پاکستان کے 20 سول اعزازات میں سے 12 صرف غیر ملکی شہریوں کے لیے مخصوص ہیں۔ پاکستان میں سول اعزازات کی درجہ بندی کو سمجھنے کے لیے 2 باتوں کو ذہن میں رکھنے کی اشد ضرورت ہے، ایک اعزاز کا آرڈر اور دوسرا اس کی کیٹیگری۔ پاکستان میں سول اعزازات کے لیے 5 آرڈرز ہیں۔ سب سے پہلا پاکستان، شجاعت، امتیاز، قائد اعظم، خدمت۔ ان میں سے ہر آرڈر کی مزید 4 ذیلی کیٹیگریز ہیں: نشان، ہلال، ستارہ، تمغہ۔ اعزازات کی درجہ بندی کے وقت پہلے آرڈر کو سامنے رکھا جاتا ہے اور پھر کیٹیگری کو۔ اب ہم ان آرڈرز کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ پاکستان۔ نشان پاکستان کا آرڈر 1 ہے اور کیٹیگری بھی 1، لہٰذا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے جو غیر ملکیوں کو ان کی خدمات کے پیش نظر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہلال پاکستان، ستارہ پاکستان اور تمغہ پاکستان آتے ہیں۔ نشان پاکستان کی طرح یہ بھی صرف غیر ملکیوں کے لیے مخصوص ہے۔ نشان پاکستان عام طور پر غیر ملکی سربراہان حکومت کو ہی دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عہدے کے اعتبار سے ہلال، ستارہ اور تمغہ کی باری آتی ہے۔ دوسرے نمبر پر شجاعت، نشان شجاعت، ہلال شجاعت، ستارہ شجاعت اور تمغہ شجاعت۔ یہ پاکستان اور غیر ملکی شہریوں کو غیر معمولی بہادری کے مظاہرے پر دیے جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے امتیاز۔ نشان امتیاز، ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز اور تمغہ امتیاز، یہ بھی پاکستانی اور غیر ملکی شہریوں دونوں کو دیے جاتے ہیں۔ امتیاز کے 4 اعزازات کسی بھی شخص کو سائنس اور ادب کے تعلیمی میدانوں میں غیر معمولی کارکردگی دکھانے پر ہی دیے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ غیر ملکیوں کو یہ اعزاز تبھی ملتا ہے جب انہوں نے پاکستان میں سائنس و ادب میں کوئی غیر معمولی حصہ ڈالا ہو۔ اس کے بعد قائد اعظم کے آرڈر کی باری آتی ہے۔ اس آرڈر کے 4 اعزازات نشان قائد اعظم، ہلال قائد اعظم، ستارہ قائد اعظم اور تمغہ قائد اعظم بھی غیر ملکیوں کے لیے مختص ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ان کا نام کم ہی سنتے ہیں۔ یہ اعزازات ان غیر ملکیوں کو دیے جاتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دی ہوں۔ اس کے بعد خدمت کے آرڈر کی باری آتی ہے اور اس آرڈر میں آنے والے 4 اعزازات یعنی نشان خدمت، ہلال خدمت، ستارہ خدمت اور تمغہ خدمت بھی غیر ملکوں کے لیے ہی مختص ہیں۔ یہ اعزازات معاشرے کے لیے طویل اور قابل قدر خدمات انجام دینے پر ہی دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پرائڈ آف پرفارمنس کا معاملہ باقی 20 سول اعزازات سے مختلف ہے۔ اس میں مزید کوئی ذیلی درجہ بندی یا کیٹیگری نہیں ہے۔ یہ پاکستانی شہریوں اور غیر ملکیوں دونوں کو ہی دیا جا سکتا ہے۔ پرائڈ آف پرفارمنس فن، سائنس، ادب، کھیل اور نرسنگ کے شعبے میں غیر معمولی کامیابیوں پر دیا جاتا ہے۔ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اعزازات کے لیے ناموں کو کس طرح سے منتخب کیا جاتا ہے۔ کابینہ ڈویژن ہر برس وزارتوں، ڈویژن اور صوبائی حکومتوں سے اعزازات کے لیے سفارشات طلب کرتا ہے۔ یہ سفارشات 1 مارچ تک بھیج دی جاتی ہیں۔
मई और जुलाई के दौरान 3 कमेटियां इन नामों पर गौर करती हैं। इसके बाद एक समरी वज़ीर आज़म के ज़रिए सदर को भेज दी जाती है। यौम आज़ादी के रोज़ ईवान सदर से उन नामों का ऐलान हो जाता है जिन्हें यौम पाकिस्तान पर इजाज़ात मिलने होते हैं। गोया अगर 2023 के शुरू में किसी का नाम तजवीज़ किया गया था और उसे इजाज़त 2024 की मार्च में ही मिलेगा, ताहम गैर मुल्की शख्सियात को सदर मुमलकत साल के किसी भी दिन एजाज़ से नवाज सकते हैं। नाज़रीन किराम, ख्याल रहे कि पाकिस्तान में हर साल 23 मार्च को आला तरीन सिविल अवार्ड्स मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को उनकी खिदमात के एतराफ़ में तो दिए ही जाते हैं, लेकिन ये दावा किया जाता रहा है कि इन अवार्ड्स में सिफारिश और दबाव का भी काफ़ी हद तक अमल दखल होता है। लिहाजा 100% शफाफियत की उम्मीद हरगिज़ नहीं की जा सकती। इस बार भी हुकूमत ने बहुत सी शख्सियात को ये अवार्ड दिए, लेकिन कुछ नामों को उस हतमी फहरिस्त से निकाल भी दिया जो खुद गुज़श्ता साल 14 अगस्त को जारी की गई थी। अवार्ड हासिल करने वाली नुमायां शख्सियात में प्रोफेसर आदिल नजम, प्रोफेसर अनवर मसूद, अदाकार अदनान सदीकी और दीगर को भी ये एजाज़ हासिल हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में फ़िल्म और आर्ट इंडस्ट्री की एक मरूफ शख्सियत सरमद खोसड़ का नाम इस फहरिस्त से निकाल दिया गया और ये मामला सोशल मीडिया पर सार्फिन के लिए हैरत का बायस बना हुआ है और सिविल अवार्ड्स की तकसीम पर काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। ज़िंदगी ने वफा की तो मिलेंगे नई पेशरफ्त के साथ। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।